صبر سمجھیں صبر کسے کہتے ہیں. ہم نے صبر کی ڈیفینیشن ہی غلط کی ہے. ہم نے صبر سمجھا ہی غلط ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صبر کہتے ہیں کہ کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو برداشت کر لیں. اگر نہ برداشت کرتے تو کیا کر لیتے؟ وہ صبر نہیں تھا, وہ تو مجبوری تھی. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے, کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے, کوئی بڑے سے بڑا عذاب آ جائے, کوئی وبا پھیل جائے, کچھ بھی ہو جائے, اس کو برداشت تو کرنا ہی تھا, ساتھ رجوع اللہ ضروری ہے. اللہ سے جو رابطہ ہے, اللہ سے جو تعلق ہے, اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. برداشت کرنے کے ساتھ نماز کی پابندی ہو, برداشت کرنے کے ساتھ اللہ کا جو ذکر و اذکار ہے وہ اسی طرح برقرار رہے. اس چیز کا نام صبر ہے. ہم نے تو صبر کی ڈیفینیشن ہی غلط کی ہے. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ بڑی سے بڑی پریشانی کے آنے کے بعد بھی, سمجھ لیں اس بات کو, بڑی سے بڑی پریشانی آنے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے ڈر وہی ہو جو پہلے تھا. تقوی, اور تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے, نیکیوں کے کرنے کا نام نہیں ہے. اولاد کی پریشانی ہو تو یہ نہیں ہے کہ اب پریشانی تھی, مجبور تھا, حرام کھلانا پڑا. نہیں بھائی, پھر بھی تقوی ہو, پھر بھی حلال ہی کھلانا ہے. اس چیز کا نام صبر ہے. یعنی بڑی سے بڑی پریشانی کو برداشت کر کے اللہ کا ڈر وہی اپنے دل میں برقرار رکھنا اور اللہ کی عبادات میں کمی نہ آئے, اس کا نام صبر ہے. اور اگلی بات سمجھیں, صبر اور حیا دو چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف اللہ سے ہے. ہم نے لوگوں سے سمجھ لیا, ہم نے ان دونوں چیزوں کا تعلق لوگوں سے سمجھ لیا, حالانکہ نہیں. حیا کا تعلق بھی اللہ سے ہے. اب سنیں میری بات, جو بندہ گناہ بازار میں کرتا ہے وہ بے حیا نہیں ہے. جو گناہ چھپ کے کرتا ہے وہ بے حیا ہے. جو یہ سمجھ کے گناہ کرتا ہے کہ یہاں پر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ بے حیا ہوگا. اور جو بازار میں آ کے لوگوں کے سامنے گناہ کرے وہ بے حیا نہیں ہے. اب آپ کو یہ بات کڑوی سی لگ رہی ہے, اب آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اب اگلی بات سنیں, جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے وہ بے حیا اس لیے ہے کہ اسے اس بات کا نہیں پتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی اس نے لوگوں سے حیا کیا, اللہ سے حیا نہ کیا. اصل حیا تو اللہ سے کرنا تھا. اور جو بازار میں گناہ کر رہا ہے وہ بے حیا اس لیے نہیں ہے کہ بازار میں سر عام گناہ کرنے والا بے حیا تو تب ہو کہ وہ انسان ہو. وہ انسان ہی نہیں رہتا. ان معاملات کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے بھائی. صبر کیا ہے؟ تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ سے تعلق کا برقرار رہنا. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. خلوت ہو جلوت ہو, ہر حال میں مخلوق سے نہیں, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ سے ڈرنے والے تو بہت کم ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ سے لوگ گناہ چھپ کے کرتے ہیں. چھپ کے کیوں کیا بھائی؟ اللہ تو وہاں بھی تھا, اللہ تو اس جگہ بھی دیکھ رہا تھا. پھر کس سے چھپ ہے؟ پتا چلا ڈرتا مخلوق سے ہے, اس سے ڈرتے ہوئے اس نے چھپ کے گناہ کر لیا. اللہ سے ڈرتا تو یہ چھپ کے بھی نہ کرتا. کتنے گناہ ہیں جو چھپ کے کیے جا رہے ہیں, کتنے گناہ ہیں جو چھپ کے کیے جا رہے ہیں, اور کتنے گناہ ہیں جو سر عام ہوتے ہیں. 90% گناہ چھپ کے ہوتے ہیں, 10% سر عام ہوتے ہیں. پتا چلا کہ جو گناہ چھپ کے ہوتا ہے وہ مخلوق کے ڈر سے ہوتا ہے, اور جو گناہ سر عام ہوتا ہے اس میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اب ہم اللہ سے کہاں ڈرے ہیں بھائی؟ تو تقوی ہے اللہ کا ڈر, اور حیا کا تعلق اللہ سے ہے. جو چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ بے حیا ہے, اور جو سر عام کرتا ہے وہ انسانیت سے نکل جاتا ہے, وہ انسان ہی نہیں رہتا.